آج دنیا کا نقصان برداشت کر لو، آخرت کے نقصان سے دنیا کا نقصان بہتر ہے۔ دنیا کا خسارہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، آخرت کا خسارہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضور کی حدیث مبارکہ، ابھی تو میں نے ڈائری کھولی نہیں ہے، یا میں نے کافی باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن وقت کو میں دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ جامعہ ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ، 3 کتابیں بڑی حدیث کی، اس میں حدیث پاک موجود ہے۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے دنیا میں حقدار کو حق نہیں نہ دیا، اس کا وراثت کے اندر کوئی حصہ بنتا تھا۔ آج کل جیسے بہنوں کو حصہ نہیں دیتے لوگ، بھائی باپ آنکھیں بند کر جائے بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، اور جب بہنیں آواز اٹھائے تو کہتے ہیں اسی دونوں 5 لاکھ دا جڑا جہیز دیتا ہے نا وہ ہو گیا اندر چ۔ یاد رکھو، جہیز تم نے جو دیا ہے وہ تحفہ ہے، لیکن وہ اگر باپ کی پراپرٹی میں سے مانگ رہی ہے، چاہے 1 مرلہ اس کا بنتا تمہیں دینا پڑے گا۔ حضور فرماتے ہیں، جس نے حقدار کو اس کا حق نہ دیا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت والے دن آئے گا، جس نے دنیا میں کسی کا حق اگر ختم کیا، فرمایا میں اس کی جنت میں جگہ ختم کر دوں گا، اس کی جنت میں جگہ ہی نہیں۔ اس لیے بہنوں کو حصہ دو، اور جو باپ والدین ان کو شک ہو نا کہ میرے مرنے کے بعد بیٹے میری بیٹیوں کو حصہ نہیں دیں گے، اس کو اگر یقین ہو تو اس کو چاہیے دنیا میں ان کے حوالے ان کا حصہ کر جائے، دنیا میں کر جاؤ، دنیا میں ہی ان کی پراپرٹی جو بنتی ہے۔ اگر ڈر ہو، اگر یقین ہو کہ بچے اس قابل ہیں، اتنی دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، وہ اپنی بہنوں کو خالی نہیں چھوڑیں گے، ان کو دیں گے ان کا حصہ، تو پھر اللہ کے سپرد کر جاؤ۔ سمجھ آئیے نا؟ اور حضور یہ بھی فرمایا 3 راتیں بغیر وصیت کے نہ رہو۔ 3 راتیں تم پر اگر قرض ہے لکھ لو کاغذ پر، روزے چھوڑے ہیں لکھ لو، نمازیں چھوڑی ہیں لکھ دو، حج چھوڑے تو لکھ کے اپنے سرانے کے نیچے رکھو، خصوصاً جو بوڑھے ہیں، جوان کی بات نہیں کر رہا، بوڑھوں کی۔ ویسے جوان کا بھی نہیں پتہ موت کا تو، لیکن سمجھنے کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو باتیں جس نے کوئی فرض چھوڑا ہے، فرمایا وہ لکھ لے، تاکہ اگر اس کی پراپرٹی زیادہ ہے تو بچے اس کی جتنی نمازیں چھوٹی، جتنے روزے چھوٹے، حج چھوٹا، کسی کا قرض دینا ہے، وہ مرنے کے بعد باپ کے وہ فدیہ دے سکیں اور قرض لوٹا سکیں، تاکہ باپ کی قبر میں جو ہے پکڑ نہ ہو۔ حضور جب بھی جنازہ پڑھاتے تھے نا مدینہ منورہ میں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت پوچھتے تھے جنازے سے پہلے کہ اس بندے پہ قرض تو نہیں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں ہے۔ حضور پھر اس کا جنازہ پڑھا دیتے۔ جب پتہ چلتا کہ قرض ہے تو حضور پوچھتے کوئی ہے اس کا قرض اتارنے والا؟ اگر کوئی نہ آگے آتا تو حضور فرماتے تم خود اس کا جنازہ پڑھو۔ حضور اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے جس پر قرض ہوتا تھا۔ تو اس لیے یار مرنا تو ہے نا، قرض دنیا میں اتار کے جاؤ۔ قرض تو شہید پر بھی معاف نہیں ہے، اس لیے دنیا میں اتار جاؤ۔ نمازیں چھوٹی ہے لکھ کے جاؤ، روزے اگر چھوڑے تو لکھ کے جاؤ، تاکہ بچے تمہارے دنیا میں سے جانے کے بعد وہ فدیہ دے سکے نمازوں کا اور روزوں کا۔ حج نہیں کیا اس کو فدیہ دے سکے۔ تو اس لیے میرے بھائیو یہ بڑا ضروری ہے۔ اچھا، جو بندہ نہیں دیتا حقدار کو حق، خصوصاً بہنوں کو نہیں دیتا، ایک تانا دیا جاتا ہے، اور بہنیں بھی بڑے چھوٹے دل کی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں یار چلو بھرا دا گھر دا دروازہ بند نہ ہو جائے، میں معاف کر دیتی ہوں۔ حالانکہ ایسے معاف ہوتا تو کوئی نہیں ہے، اے یاد رکھو آپ کو پہلے دینا پڑے گا، اس کے ہاتھ پہ رکھو، اگر پراپرٹی ہے جائیداد ہے کاغذ ہاتھ پہ رکھو، پیسے ہیں تو پیسے ہاتھ پہ رکھو، اور اس کے بعد اگر وہ واپس کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تمہارا ہے، پھر تمہاری اپنی پراپرٹی، تم سے اس کا نہیں پوچھا جائے گا، لیکن جو تمہارا باپ چھوڑ کے گیا تمہیں بہنوں کو حصہ دینا پڑے گا۔ اور میرے حضور فرماتے ہیں ایک حدیث میں 70 سال، ایک میں 60 سال، فرمایا جس شخص نے اپنی بہنوں کا حصہ نہ دیا، مطلب مطلقاً فرمایا کہ حق اس کا نہ دیا، سرکار نے فرمایا 70 سال وہ بندہ عبادت کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، تقوی پرہیزگاری کرتا رہے، اگر اس نے کسی کا دنیا میں حق کھایا ہے نا، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم اور اس کی ساری عبادت جو ہے رائے گا۔
کوئی عبادت کم نہیں آنی. بس آخری بات ہے. حضور نے فرمایا کہ دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا بندہ جو 60-70 سال زندگی گزاری عمل کوئی نہیں کیتا, عمل کوئی نہیں کیا, عبادت کوئی نہیں کی, اللہ کی فرما برداری نبی کی کوئی بات نہ مانی, لیکن فرمایا اس بندے نے مرتے اور مرنے سے پہلے ہی وصیت بھی لکھ گیا, اور جب اس کے کنٹرول میں تھا, وہ بھائی تھا, تو بہن کو اس کا حصہ دیا, بیٹے کو اس کا حصہ دیا, دنیا میں ہی جو حصہ بنتا تھا اللہ رسول نے مقرر کیا اس نے دیا. سرکار نے فرمایا پہلا انعام تو اس کے لیے یہ ہے کہ عمل چاہے اس کا کچھ ہی نہیں تھا, اللہ اس کا ایمان پر خاتمہ کرے گا. اور جو نیک بندہ ہے وہ چاہے پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے, اس کا حق اگر کسی کو نہیں نہ دیتا, بہن کو اس کا حصہ نہیں دیتا, سرکار نے فرمایا اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا, بے ایمان ہو کے مرے گا. اس لیے یار بے ایمان ہو کے مرنے سے بہتر ہے بہنوں کا جو حصہ بنتا ان کو دو. جہیز والی گلا چھوٹو, انشاءاللہ نکاح پر جب میں گفتگو کروں گا پھر جہیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ جہیز کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا ہے. اسی لیے دینا ہے جہیز تو دو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن بہنوں کا جو حق بنتا ہے